ادارۂ تحقیقات اسلامی اسلام آباد اپنے مقصد کے اعتبار سے ہر مسلمان کے لیے ایک قیمتی مرکز تو ہے ہی، لیکن وادی کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ ادارہ اس لیے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے کیونکہ یہ ان کے محبوب قائد اور رہنما ڈاکٹر قاضی نثار صاحب کی مقدس یادگار ہے، جو اس قوم کے ہر فرد کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایسے ہمدرد مفکر اور عالم کی شہادت کے سالوں بعد بھی ان کا دیکھا ہوا انقلاب پذیر خواب ادارۂ تحقیقات اسلامی ابھی بھی ادھورا ہے۔ ڈاکٹر قاضی نثار صاحب کو کبھی بھی یہ بات برداشت نہ ہوتی تھی کہ سماج کے کچھ نام نہاد ٹھیکیدار اپنے ذاتی مفاد کے لیے معصوم عوام پر استحصال کر کے عوام کے کٹے سروں سے اپنے محل تعمیر کرے۔ اسی لیے وہ پورے کشمیر میں اسلامی تعلیم و تبلیغ کا انقلاب برپا کر دینا چاہتے تھے، جس کی بدولت لوگ سچائی سمجھ لیتے اور آگے آگے دین اسلام اور اپنے مظلوم قوم کی خدمت دل و جان سے کرتے۔ اسی جذبے کی تحریک پر اپنے وطن معلوف اسلام آباد میں ادارۂ تحقیقات اسلامی کے نام سے انہوں نے فکر و دماغ کی اعلیٰ سطح پر ایک ادارہ قائم کیا۔ وہ اس ادارے کے ذریعے دور حاضر کا ایک ایسا انسان پیدا کرنا چاہتے تھے جو انسانیت کا ہمدرد بن سکے۔ وہ اس ادارے میں علم و فکر کے قدیم و جدید وسائل کو اسلام کی سچائی اور برتری کے اظہار کا ذریعہ بنانا چاہتے تھے۔ ان کی سوچی ہوئی وہ بڑی لائبریری، تربیت گاہ اور یہاں کے جدید نظام تعلیم و تربیت کا نقشہ انسان واضح طور پر یہ محسوس کر سکتا تھا کہ دور حاضر کے تقاضوں پر اصلاحی فکر و عمل کے لیے ڈاکٹر صاحب کا ذہن نئی راہوں کی تلاش میں تھا۔ وہ اپنے طلباء کو سمجھ اور دلائل کی روشنی میں مذہب کا مطالعہ کرانا چاہتے تھے۔ پہلے تو یہ ادارہ یہاں کے مسلمانوں کے لیے معلومات کا گڑھ نظر آیا، پر بدقسمتی سے یہ خواب ابھی پورا ہونے کے ابتدائی مراحل میں ہی تھا کہ ڈاکٹر صاحب شہید کیے گئے۔ بہت دہائیوں یا یوں کہیے کہ صدیوں کے بعد جو ایک امید کا شمع جلنا شروع ہوا تھا، وہ اچانک بے رحم تیز طوفان اور باطل کی سازشوں سے بجھ گیا۔ ڈاکٹر صاحب کے والد فخر الواعظین قاضی غلام محمد صاحب کی یہ آخری وصیت تھی کہ مجھے ادارۂ تحقیقات اسلامی کے صحن میں 2 گز زمین دیجیے تاکہ موت کے بعد جب کسی طالب علم کا گزر میری قبر پر سے ہو تو میری روح کو ایک سکون میسر ہو۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ڈاکٹر نثار صاحب خود بھی یہی اکثر کہا کرتے تھے کہ روز محشر جب اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے اعمال کا سوال کرے گا تو میں ادارۂ تحقیقات اسلامی پیش کروں گا، کیونکہ اپنے اسی عمل کو باعث نجات پاتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگا ہی چکے ہوں گے کہ ڈاکٹر قاضی نثار صاحب نے اگرچہ اپنی قلیل زندگی میں بہت سماجی، سیاسی، مذہبی، اصلاحی اور خاص کر انسانی کارنامے انجام دیے تھے، پھر بھی ان کی ذہنی اور دلی امیدیں اسی چھوٹے سے ادارے کی طرف کیوں جڑے تھے؟ ایسا اس لیے تھا کیونکہ اس ادارے کا نقشہ جو ان کے دماغ میں تھا اسے شاید ہی کوئی اور جان یا سمجھ سکتا تھا۔ ان کی شہادت کے بعد اگرچہ ان کے کچھ محب اور ورثاء اس ادارے کو نئی اونچائیوں کی راہ دکھانے کے لیے آگے آئے، لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ادارۂ تحقیقات اسلامی کی ترقی نے کبھی بھی وہ بلندی نہیں چھوئی جو ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں تھی جب انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران اس ادارے کے خاکے کو تیار کرنے کے دوران سوچی تھی، کیونکہ ان کے مطابق ادارۂ تحقیقات اسلامی آنے والے وقت میں ایک ایسی یونیورسٹی ہونے جا رہی تھی جسے ہر شعبے میں ذہن سازی کی حیثیت حاصل ہوتی اور جس کے طالب علم ایک طرف صحیح مسلمان ہوتے تو دوسری جانب وہ باقی تعلیمی میدانوں میں کسی بھی جدید ادارے کے طلباء کا مسکت جواب ہوتے۔ اب آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ادارۂ تحقیقات اسلامی کا جو پودا قاضی صاحب نے اپنے ہنرمند ہاتھوں سے لگایا تھا وہ ویسے تناور درخت کی صورت اختیار نہ کر پایا جیسا ڈاکٹر صاحب کا خواب تھا۔ اپنی معلومات کی روشنی میں ہم پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قاضی صاحب اگرچہ اپنی مظلوم قوم کے لیے اپنی زندگی کا ہر پل وقف کر کے اس دنیا سے تشریف لے بھی گئے، لیکن اپنے پیچھے بھی انہوں نے بہت کچھ چھوڑ دیا۔ ایک عظیم و شان یونیورسٹی کا خواب، وہ بڑے اسلامک ریسورس سینٹر اور لائبریری کا ماحول، وہ دوسرے مذہبوں کے عالموں سے مقابلہ کرنے والے اور تازہ ذہن رکھنے والے
طالب علموں کی ایک جھنڈ کی چاہ۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں کشمیر کے نوجوانوں کو بلندیوں تک پہنچانے کا خواب۔ عربی کالج، یتیم خانہ، درجنوں تعلیمی اداروں کی مصولیت، اپنی خواہشیں، کسک، حسرتیں اور بہت کچھ۔ ڈاکٹر نثار صاحب کو ہر وقت اپنی جان، اپنا مال، اپنا مستقبل، یہاں تک کہ اپنا اہل و عیال قربان کرنا منظور تھا، لیکن قوم کے مستقبل میں وہ ذرہ برابر بھی کوتاہی پر جان لینے اور دینے پر آمادہ ہو جاتے۔ چنانچہ یہ سب ثابت بھی ہو گیا۔ اولن تو قاضی صاحب شہید ہوئے اور دوم شہادت کے بعد قاضی صاحب پر تقریباً 5 لاکھ کا قرضہ موصول ہوا۔ اگرچہ ان کے وارثین اس ادارے کی نگہداشت میں روز و شب کوششوں میں مصروف رہے، لیکن بدقسمتی سے ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں جتنے ان کے محب تھے وہ ان کی شہادت کے بعد دھیرے دھیرے بکھر گئے اور اپنے قائد سے کیے گئے ان وعدوں کو بھول بیٹھے جو انہوں نے قاضی صاحب کی حیات میں بڑے جوش و خروش سے کیے تھے۔ وادی کے متعدد قلمکار اور مفکر ان کے ہم عصر ہونے کے ساتھ ساتھ ان سے گہرے متعلق بھی رہے، لیکن حالات کی نزاکت یا پھر یوں کہیے کہ وقت کے جبر نے ان کے قلم کو اپاہج بنا دیا۔ شاید ان کے خلوص کی کمی نے قاضی صاحب جیسی ایک بے باک شخصیت کے نڈر خیالات کو عوام تک پہنچنے نہ دیا، یا پھر کسی میں اتنی بے باکی نہ تھی کہ قوم ایک اور انقلاب کے لیے خود کو قربان کرتی۔ ہم ان تمام لوگوں سے جو ڈاکٹر قاضی نثار صاحب سے بے انتہا محبت کرتے رہے ہیں، یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں ضرور غور و خوض کر کے ڈاکٹر نثار صاحب کے اس ادھورے خواب کو پورا کرنے کے لیے آگے آئیں گے۔